الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے اندر یہ بیان کیا جائے گا کہ میت کی وراثت کو کس انداز میں تقسیم کیا جائے گا۔ کوئی انسان جب فوت ہو جائے اور اس کی موت حتمی ہو، حتمی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان گم ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد لوگ اس کو مردہ سمجھ لیتے ہیں، یہ حتمی موت نہیں ہوتی۔ حتمی موت کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اس کی موت کا علم ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ مفقود ہو چکا ہے، گم ہو چکا ہے، تو اس کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ تھا پہلے وقت کے لیے کہ اس کی موت کے بعد یا اس کی گم شدگی کے بعد 80 سال تک اس کا انتظار کیا جائے گا۔ 80 سال کے انتظار کے بعد پھر اس کی بیوی 4 ماہ 10 دن اس کا سوگ منائے گی، تو اس کے بعد اس کی وراثت بھی تقسیم ہو جائے گی اور اس کی بیوی آگے نکاح بھی کر سکتی ہے۔ لیکن آج ملٹی میڈیا کا دور ہے، بہت جدید آلات ہیں، فیس بک ہے، دیگر ذرائع ہیں جن کے ساتھ ساری دنیا آپس میں ملی ہوئی ہے۔ تو اس بنا پر علماء کا جو اس وقت کے لیے فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ 4 سال تک انتظار کیا جائے گا۔ 4 سال کے اندر اس کی تلاش کی جائے گی۔ اگر اس کا علم نہیں ہوتا، اس کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر کسی عالم دین سے فتویٰ لیا جائے گا حالات و واقعات بتا کے، تو وہ بتائے گا، فیصلہ کرے گا کہ یہ انسان میت کے اندر شمار ہوگا یا زندہ کے اندر شمار ہوگا۔ تو پھر اگر 4 سال کے بعد اس کا فتویٰ مل جائے کہ یہ بندہ میت کے اندر شمار ہوگا، یہ فوت ہو چکا ہے، تو تب اس کی وراثت تقسیم کی جا سکتی ہے۔ تو اس کی وراثت کو کس انداز میں تقسیم کیا جائے گا، یہ آپ کے سامنے آج میں بیان کروں گا۔ کوئی بندہ جب سامنے میت موجود ہے، اس کی میت ہمارے پاس ہے، تو سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے، اس کے ترکہ میں سے، اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ اسی کے مال سے اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اسی کے مال سے اس کی تدفین کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جب عورت فوت ہو جائے تو اس کے میکے یا اس کے بھائی یا اس کے والدین اس کا کفن لے کے آئیں گے۔ جب کوئی بھائی فوت ہوتا ہے تو اس کے بھائی اس کے کفن کے انتظام کرتے ہیں۔ لیکن شرعی طور پر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی عورت فوت ہو جائے تو اسی کے مال میں سے اس کو تجہیز و تکفین کیا جائے گا۔ یہ سب سے پہلے اس کے مال کو خرچ کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرض کی ادائیگی کو بعد کے اندر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، کہ کسی بھی میت کی وراثت کو تب تقسیم کیا جائے گا کہ جب اس کی وصیت پوری ہو جائے، جب اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرض کو بعد کے اندر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے رکھا ہے۔ تو لیکن شریعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پہلے قرض ادا کرنا ہے، بعد کے اندر وصیت پوری کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قرض اس لیے بیان نہیں کیا اور پہلے اللہ تعالیٰ نے وصیت اس لیے بیان کی ہے کیونکہ جس بندے نے قرض لینا ہوتا ہے وہ آ کے مطالبہ کر لے گا، وہ تو قرض لے جائے گا، لیکن وصیت کو پورا کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی حتمی دلیل نہیں ہوتی، یا کسی وصیت پورا کرنے کے لیے کسی کو کوئی بندہ زور نہیں دے سکتا، ورثاء کو زور نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے وصیت کو بیان کیا کہ آپ پہلے وصیت کو پورا کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بعد کے اندر قرض کی بات کی، کیونکہ قرض لینے والا خود بخود بندے کے پاس پہنچ جائے گا، ورثاء کے پاس پہنچ جائے گا۔ یعنی دوسرا مال کو تقسیم کرنے کا، مال کو خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بیان فرمایا ہے وہ ہے قرض کو ادا کرنا۔ میت کا جو بھی قرض ہے اس کو ادا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا ہوا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہید کے قرض کو بھی معاف نہیں کرتے، اس لیے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کے بعد اس کے بچے ہوئے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر مال مزید بچ جاتا ہے تو پھر اس کے مال میں سے جو بھی اس نے وصیت کی ہے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے۔ ان کو بیماری آئی
ان کو محسوس ہوا کہ ہماری زندگی کے آخری ایام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گواہ بنا کے کہا کہ اللہ کے نبی جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعد فرماتے اللہ کے نبی جی میں اپنے مال کا ثلثین یعنی 2/3 ٹوٹل مال کے 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 2 حصے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت زیادہ ہے۔ فرماتے اللہ کے نبی جی پھر میں آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی جی پھر تیسرا مال 1/3 ٹوٹل مال کے 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 1 اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہ خرچ کر لو، لیکن یہ بھی کچھ زیادہ ہی ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ثلث مال یعنی ٹوٹل مال میں سے تیسرا حصہ کوئی بندہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی موت کے وقت وفات سے پہلے کوئی بندہ وصیت کر جائے تو اس کو پورا کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کا کیس آیا، اس نے وفات کے وقت اس کے 6 غلام تھے، اس نے 6 کے 6 کو مدبر کر دیا۔ مدبر کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کہہ دے کہ میرے فوت ہونے کے بعد یہ غلام آزاد ہیں، ان کو مدبر کہتے ہیں۔ اس نے اپنے 6 کے 6 غلاموں کو مدبر کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، اللہ کے نبی فرماتے میرا جی چاہتا ہے میں اس بندے کا جنازہ نہ پڑھتا، اس نے اتنی بڑی ناانصافی کی ہے کہ اپنے بعد اپنی اولاد کو کنگال کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندے کے لیے یہ بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جائے، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے اپنی اولاد کو کنگال کر جائے، یعنی اپنی اولاد کو کنگال کرنے سے بہتر ہے اللہ کے نبی فرماتے اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جائے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 غلاموں کو واپس بلایا، ان کی 3 ٹولیاں بنائیں، ان کو جوڑا جوڑا کیا اور ان کے اندر قرآن اندازی کر دی، اور قرآن اندازی کے اندر 2 کا جب نام نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر دیا، باقی 4 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد کے اندر تقسیم کر دیا۔ یعنی اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ کوئی بندہ بھی اپنی موت سے پہلے اپنے مال کے اندر اگر خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کو وصیت کرنا چاہتا ہے تو ٹوٹل مال میں سے تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں یا کسی کو دینے کے لیے وصیت کر سکتا ہے، وہ حق رکھتا ہے اور اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اس کے بعد اگر مزید مال بچ جاتا ہے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نساء کے 2 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر واقعہ بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مؤنث کو مذکر سے آدھا دیا جائے گا اور مذکر کو مؤنث سے ڈبل دیا جائے گا۔ اس انداز کے اندر اس کا باقی ماندہ مال اس کے اولاد کے اندر اور اس کی بیوی کے اندر اور اس کے والدین کے اندر اور جو بھی دیگر رشتہ دار ہیں، اور وہ شرعی انداز کے مطابق اور قرآن و حدیث کے مطابق اس کی اولاد کے اندر اس مال کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی یہی اس کے مال کو، اس کے ترکہ کو تقسیم کرنے کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس کو تجہیز و تکفین کیا جائے گا، دوسری بات اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، تیسری بات کہ اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو مال بچے گا پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کی اولاد کے اندر، اس کے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔